حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میں نے یہ چادر مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینے کے لیے میں حاضر ہو گئی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے چادر مبارک کو قبول کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر ہمیں دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اس صحابی کو عطا فرما دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کائنات فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر خود پہلے عمل کیا اور اپنی قوم کو بتایا، اپنے لوگوں کو سبق دیا، اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا کہ تمہارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہونی چاہیے کہ تم سے اگر کوئی چیز مانگے تم اسے دے دو، تم سے اگر کوئی چیز طلب کرے تم اسے دے دو، اس لیے کہ دے دینا صحابت کی دلیل ہوتی ہے، اور جو شخص صحابت کا مالک ہوتا ہے وہ اچھا انسان بن جاتا ہے۔ کہ ایک صحابی کے گھر میں ایک شخص نے بکرے کی سری بھیجی، بکرے کی سری صحابی رسول کے گھر میں پہنچائی جاتی ہے۔ اس صحابی نے خیال کیا کہ ہمارا مسلمان بھائی جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اس بکرے کی سری کا وہ زیادہ محتاج ہیں، ان کے اہل و عیال کثیر ہیں، لہٰذا انہیں دے دیا جائے۔ اپنی بیوی کے معرفت پڑوس والے مسلمان بھائی کو دے دیتے ہیں، لیکن پڑوس والے جب دیا گیا پھر اس نے سوچا اور خیال کیا کہ ہمارے پڑوس میں جو مسلمان ہیں وہ زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ انہیں دیا جائے۔ انہوں نے تیسرے کو دے دیا، پھر تیسرے نے چوتھے کو دے دیا، پھر چوتھے نے پانچویں کو دے دیا، پھر پانچویں نے چھٹے کو دے دیا، آٹھویں کو دے دیا۔ اس طریقے سے بندے کی وہ سری اس طریقے سے گردش کرتی ہوئی پہلے والے شخص کے یہاں حاضر ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے مسلمان محتاج ضرور تھے، اس وقت کے مسلمان سخت افلاس کی زندگی ضرور گزارا کرتے تھے، لیکن رسول پاک کی سیرت پر چلنے کا جذبہ تھا، رسول پاک کی سیرت پر مر مٹنے کا طریقہ تھا، اور اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے خود کو قربان کرنے کا بھی ہنر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی کے پاس بکرے کی سری پہنچتی ہے لیکن وہ دوسرے کو پہنچا دیتا ہے، پھر دوسرا تیسرے کو پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر عشق رسول بدرجہ اعظم موجود تھا، انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیا۔ اس لیے رسول پاک کی زندگی کو اپنانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے، ہر بچے کے لیے لازم ہے، ہر بوڑھے کے لیے لازم ہے، ہر جوان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کی باتوں کو مانے، اپنے نبی کی سیرت پر چلے، اپنے نبی کے طریقے پر چلے۔ حضرت ابو جہل ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا اور اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ لیا اور خیال کیا کہ اگر میرے چچا زاد بھائی کہیں ملیں گے انہیں پیاس لگے گی پانی طلب کریں گے تو پانی کا مشکیزہ لے کر حضرت ابو جہل ابن حذیفہ اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں میدان جنگ میں نکلتے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی خون کی لت پر زخم سے دور کر رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، ان کی خون کو ان کے جسم سے صاف کیا، پھر میں نے پوچھا اے میرا چچا زاد بھائی بتا تجھے پانی کی ضرورت ہے؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے پانی کا مشکیزہ بڑھایا، لیکن جب وہ پانی کا مشکیزہ ہاتھ سے پکڑ کر پینے ہی والے تھے اتنے میں بازو والی جگہ سے ایک آواز کی آتی ہے۔ حضرت ابو جہل کہتے ہیں کہ میں جب اس آواز کو سنا تو مجھے
काफी तकलीफ महसूस हुई। फिर मेरा चचादार भाई जो पानी पीने ही वाला था उसने कहा कि अबू जहम जा, मेरा मुसलमान भाई जख्मी पड़ा हुआ है, वो चीख रहा है, मैं पानी नहीं पीऊंगा, ये पानी मुझे पिला दे पहले। अबू जहम कहते हैं मैं पानी का मसला लेकर उस दूसरे जख्मी के पास पहुंचा तो वो हजरत हिशाम इब्न अबुल आस थी। मैंने उनसे सवाल किया आप पानी पिएंगे? कहा हाँ। पानी का मसला मैंने बढ़ाया। जब वो पानी पीने वाले थे इतने में फिर एक और आवाज आती है चीखने की, कराने की, तेज में शख्स की। हजरत हिशाम इब्न अबुल आस कहते हैं कि भाई अबू जहम ले जाए पानी का मसला, उसे तेज में मुसलमान भाई जो जख्मी पड़े हुए पहले उन्हें पिला दे। जख्मी मुसलमान के पास पहुंचा पानी पिलाने के लिए। जब मैं उनके पास पहुंचा तो देखा कि उनकी रूह जिसमें उनकी से प्रवास कर चुके हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर पानी का मसला लेकर मैं हजरत हिशाम के पास पहुंचा तो देखा कि वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। फिर मैं दौड़ता हुआ गया कि अब जो है अपने चचादार भाई को पानी पिला दो। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो भी इस दुनिया से जा चुके थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम हज़रात, मालूम होता है कि वो थे आशिक़े रसूल, वो थे आमिल शरीयत, उनके अंदर जज्बे इज़हार व कुर्बानी बदलते रकम मौजूद था। ये उस दौर के मुसलमान अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखा करते थे। लेकिन आज बड़ा अफसोस का मकाम है, बड़ी हसरत की बात है कि आज का मुसलमान आशिक़े रसूल होने का दावा करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे का दावा करता है, गौसे आज़म को मानने वाले का दावा करता है, कुरान और हदीस को मानने का दावा करता है। आज का मुसलमान अफसोस का मकाम है कि वो अपने मुसलमान भाई को परेशान करता हुआ नजर आता है, मुसलमान भाई का हक छीनता हुआ नजर आता है, मुसलमान भाई को सताता हुआ नजर आता है, मुसलमान भाई पर जुल्म करता हुआ नजर आता है। आज का मुसलमान यही चाहता है, सुबह उठता है सोचता है कहां से गलत मान हाथ आ जाए, सोचता है किस तरीके से किसी की जमीन छीन लें, किस तरीके से किसी का रास्ता बंद कर लें, सोचता है किस तरीके से अपने भाई का हक छीने, अपनी बहन का हक छीने। आज का मुसलमान किसी सोचो फिराक में रहता है। लेकिन मेरे दोस्त ये अफसोस का मकाम है उस दौर के मुसलमान के जिनके अंदर अपनी मानव दौलत की परवाह नहीं होती थी, बल्कि मुसलमान भाई की परवाह होती थी और अपने मुसलमान भाई का हर हाल में ख्याल रखते थे। उस दौर के मुसलमान थे हज़रत हसन मुज्तबा इमाम इब्न हमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे घर में एक वक्त है जो एक वक्त का फाका पड़ गया। मेरे वालिद ने किसी तरीके से खाने पीने का इंतजाम किया। मेरे वालिद मौला अली कररमल्लाहु वजहहु करीम और मेरे छोटे भाई इमाम हुसैन जब खाने से फारिग हो गए तो मेरी माँ फातिमा ज़हरा खातून जन्नत खाने के लिए दस्तरखान बिछाती है और खाने के लिए बैठती है। जब जो खाने का निवाला अपने मुंह के करीब ले आती है, दरवाजे से दस्तक आती है, सदा आती है, ए खातून जन्नत वक्त का फाका कश इंसान हो तो वक्त से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे खिला दे, मेरा पेट भर दे। नान हज़रत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत अपने बेटे हज़रत हसन से कहती है कि मेरा बेटा हसन ये खाना मैं नहीं खा सकती, ये खाना उस मांगने वाले साहिल को दीजिए, क्योंकि वो दो वक्त का फाका कश इंसान है और मैं एक वक्त से कुछ नहीं खाई हूँ, वो दो वक्त से कुछ नहीं खाया है। इसलिए अल्लाह उस पर रहम करे, उनके सदके से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। नान हज़रत फातिमा ज़हरा वो खाना अपने बेटे हसन के जरिए से मांगने वाले को भिजवा देती है। वो खातून जन्नत आज हम दावा करते हैं कि खातून जन्नत से मोहब्बत करते हैं, फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करते हैं। ए मुसलमान जरा बता कि तू फातिमा ज़हरा से मोहब्बत क्यों करता है, लेकिन जरा बता कि फातिमा ज़हरा की बातों पर चल रहा है। ए मुसलमान फातिमा ज़हरा की सीरत पर तेरा अमल है कि नहीं? ए मुसलमान तू फातिमा ज़हरा की बातों का आमिल है कि नहीं? नहीं नहीं भूखे रह के औरों को खिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह कितने साबिर है अली के घर आने वाले, अल्लाह अल्लाह कितने साबिर है नबी के घर आने वाले। ये मौला अली की शान है, नबी के घर वालों की बात है, नबी के खानदान की बात है। कहाँ हो तुम उस नबी
नबी का कलमा पढ़ते हो? कहाँ हो तुम? उसी नबी को मानते हो, उसी नबी से मोहब्बत करने का दावा करते हो, लेकिन तुम्हारा अमल बताता है कि तुम मुसलमान नजर नहीं आ रहे हो। तुम्हारा अमल बता रहा है कि तुम्हारे दिल में इश्क़ रसूल नहीं है। तुम्हारा काम बता रहा है कि आप सच्चा मुसलमान नहीं है। कहाँ हो? ए मुसलमानों हो, उसके नाखून लो मुहतरम सामईन। एक वाक़या नहीं है बल्कि हजारों ऐसे वाक़यात मिलेंगे जो तारीख़ इस्लाम की किताबें जो है भरी पड़ी है। चुनांचे बयान किया जाता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर जब सफर को गए, एक गांव के पास गए तो क्या देखते हैं कि गुलाम है जो बाप में काम कर रहा है, पूरा दिन काम किया, लेकिन मालिक ने 3 रोटी खाने के लिए भिजवा दिया। मालिक ने जब भिजवाया उस गुलाम के पास में 3 रोटियां पहुंचती है। गुलाम जब खाने के लिए बैठता है, उधर से दौड़ता हुआ एक भूखा कुत्ता हासिल होता है और उस गुलाम ने उन 3 रोटियों को उस गरीब कुत्ते को खिला देता है। एक करके अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने जब ये मंजर देखा, पूछा, ए गुलाम तू बता कि तुझे दिन में कितनी बार खाना मिलता है? वो गुलाम कहता है मुझे दिन में एक ही बार मिलता है। कहा कितनी रोटियां मिलती है? कहा 3 ही रोटियां मिलती है जो आपने देखा। अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने कहा कि गुलाम जरा बता कि तूने तो 3 रोटियों को इस कुत्ते को खिला दिया, अब बता तू क्या खाएगा? वो गुलाम कहता है मैं भूखा रह जाऊंगा क्योंकि मेरे इलाके में कुत्ते नहीं होते हैं और ये कुत्ता बड़ी दूर से आया हुआ है। जब भूखा नजर आने लगा हमने रोटियां एक कुत्ते खिला दी। उस कुत्ते पर तरस सिखाते हुए अब्दुल्लाह इब्न जाफर पर इस वाक़या का इतना असर होता है कि अब्दुल्लाह इब्न जाफर उस बाप के मालिक को बुलाते हैं और कहते हैं बाप के मालिक, क्या ये गुलाम मेरा कहा मेरा है? क्या ये बाप तेरा कहा मेरा है? क्या ये सामान तेरे कहा मेरे है? क्या तू बेचेगा? कहाँ बेचेंगे? कितने दाम देगा? अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने दाम देते, मुंह मांगा कीमत देते हैं और उस बात गुलाम और सामान को खरीद देते हैं। अब्दुल्लाह इब्न जाफर पर इस वाक़या का, इस आलम कुर्बानी का इतना असर हुआ कि उन्होंने बाप और गुलाम को खरीद कर गुलाम को आजाद कर दिया और सारे सामान और बाप गुलाम के हवाले कर दिया। ए गुलाम, जब तेरे अंदर नबी की बात पर अमल करने का इतना जज्बा है तो तू कितना बड़ा नेक होगा। इसलिए चाह से तू आजाद है, ये बाप और ये सामान तुम तेरे लिए आज से वो मुसलमान थे, वो आशिकाने रसूल थे, वो रसूल के दीवाने थे, वो मिल्लत इस्लामिया के मानने वाले थे, जो अपने ऊपर जो है दूसरों को तरजीह देते थे। इंसान को इंसान, जानवरों को भी तरजीह दिया करते थे, इंसान को इंसान, परिंदों को भी तरजीह दिया करते थे। वो मुसलमान को मुसलमान, गैर कौम को भी तरजीह दिया करते थे। उस वक्त मुसलमान का बयान है कि अंग्रेज के मुखियात में एक मुसलमान की दुकान होती है और एक शख्स आता है कुछ खरीदने के लिए, ग्राहक आता है, कहता है भैया ये सामान कहाँ है? लेकिन मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा भाई? क्या ये पड़ोस वाले मेरे दुकान है, अंग्रेज भाई है, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे सामान दे देंगे, तुम मेरे दाम दे देना। वो शख्स उसके पास अंग्रेज दुकान वाले के पास चला जाता है, सामान खरीदता है। उस अंग्रेज को खरीदने वाले अंग्रेज को जो है होती है और उस अंग्रेज के दिल में जुस्तजू पैदा होती है कि आखिर क्या वजह है कि इस मुसलमान दुकानदार ने मुझे सारा सामान देने से मना कर दिया और एक अंग्रेज दुकानदार के पास सामान लेने को कहा। आखिर बात क्या है, वजह क्या है? मुसलमान दुकानदार के पास अंग्रेज हासिल होता है, कहता है ए मुसलमान दुकानदार, जरा बताओ तो सही कि तुमने अपनी दुकान से सामान क्यों नहीं दिया? अगर तू सामान देता तो तुझे मुनाफा मिल जाता, तुझे फायदा हो जाता, तेरा सामान बिक जाता। वो मुसलमान दुकानदार कहते हैं अंग्रेज भाई, हमने सुबह से लेकर अब तक अपनी खरीदो फरोख्त बहुत ज्यादा कर ली है, जो मुनाफा कमाना था हमने मुनाफा कमा लिया है, लेकिन सुबह से लेकर अब तक मेरे पड़ोस में रहने वाला अंग्रेज दुकानदार वो अभी तक पहुंचनी भी नहीं किया है। इसलिए मैंने सोचा कि उस अंग्रेज भाई का भी भला हो जाए, उसका भी मुनाफा हो जाए, इसलिए मैंने तुझे उसके पास भेजा है। इसलिए वो अंग्रेज अब सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या मुसलमान भी ऐसे होते हैं? वो कहते हैं हाँ, मुसलमानों की तारीख को अगर मुताला करोगे, मुसलमानों की जिंदगी तुम ऐसे ही पाओगे। कि मुसलमानों की तारीख को पढ़ो तो यही पाओगे, अंग्रेज कलमा पढ़ता है मुसलमान हो जाता है। एक वाकयात नहीं, आज का मुसलमान है जो क्या है कि भाई सोचता है कि पूरा मैं ही हासिल कर लूं, पूरी जायदाद मेरी हो जाए, पूरी जमीन हो जाए। अरे नहीं नहीं, इस्लाम तो ये कहता है कि तुम बाद में देखो अपने आप को, पहले पड़ोस वालों को देखो, पहले
دیکھو، پہلے بھائی بہن کو دیکھو، پہلے مسلمان بھائی کو دیکھو، پہلے اپنی قوم کو دیکھو، پھر اپنے آپ کو دیکھو. تم مر مٹ جاؤ گے چلے گا، لیکن تمہاری قوم کا بھلا ہوگا. یہ سمجھو کہ قیامت تک اس بھلائی کا اثر باقی رہے گا. محترم صاحبین کرام، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ اشاروں قربانی کے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والی بات ہے. یہ تو میں کہا سچے مسلمانوں کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ کے سامنے ان کے واقعات، ان کے حالات کو رکھا. اب آئیے ہندوستان کے بادشاہ یہ شہنشاہ کہتے ہیں شاہ جہاں بادشاہ کی بیٹی جہاں آرا کی طبیعت خراب ہو گئی. شاہ جہاں بادشاہ کی بیٹی جہاں آرا وہ آگ میں جل گئی. آگ میں جل جانے کی وجہ سے جسم جھلس گئے، چمڑے ادھیڑ گئے، اب جسم کی خوبصورتی ختم ہو گئی. ڈاکٹروں نے علاج کیا لیکن علاج صحیح طریقے سے نہیں ہو پایا. طبیعت بگڑتی گئی، جتنی زیادہ علاج کیا اتنی زیادہ مریض، اتنی زیادہ بیماری بڑھتی گئی. شاہ جہاں بادشاہ نے پانی پت سورج کے علاقے سے ایک انگریز ڈاکٹر کو بلایا اور کہا کہ اے انگریز ڈاکٹر مارٹن، تم میری بیٹی کی جو ہے صحت یابی کا خیال رکھو، میری بیٹی کو تم صحیح کر دو کہ اس کا علاج منہ مانگا انعام دیا جائے گا. چنانچہ انگریز ڈاکٹر مارٹن علاج کرتا ہے، دوائی دیتا ہے اور ان کی لڑکی جہاں آرام صحت یاب ہو جاتی ہے، ان کا جسم صحیح ہو جاتا ہے، خوبصورتی واپس آ جاتی ہے. بادشاہ شاہ جہاں کو تعجب ہوا، خوش ہو گیا. بادشاہ شاہ جہاں نے اعلان کیا کہ انگریز ڈاکٹر مارٹن نے میری بیٹی کو صحیح کیا ہے، اس لیے اس انگریز ڈاکٹر مارٹن کو میں انعام سے نوازوں گا، اس کا دل خوش کر دوں گا، اسے منہ مانگا انعام دے دوں گا. چنانچہ مجمع عام ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، محفلیں سجتی ہے، لوگ حاضر ہوتے ہیں، لاکھوں کا کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے. خیال رکھیے ذرا کہ اتنے بڑے ملک کے بادشاہ شاہ جہاں جب انعام دیں گے تو کس پیمانے پر دیں گے؟ جب اتنے بڑے ملک کے بادشاہ کسی کی دل جوئی کریں گے کہ کتنے بڑے پیمانے پر کریں گے، اتنے بڑے پیمانے پر کسی بڑے ملک کا بادشاہ کسی کی دل جوئی کرتا ہے، آج کے دور میں سمجھنا مشکل نہیں ہے. چنانچہ میرے دوست شاہ جہاں بادشاہ نے مجمع عام میں اعلان کیا، اے انگریز ڈاکٹر مارٹن بتا تیری خواہش کیا ہے، تیرا انعام کیا ہونا چاہیے، تیری مانگ کیا ہے، بتا میں پوری کر دوں گا. وہ انگریز ڈاکٹر مارٹن کہتا ہے کہ اے بادشاہ وقت شاہ جہاں، مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھے ثروت نہیں چاہیے، مجھے زمین نہیں چاہیے، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے خزانے نہیں چاہیے، بلکہ میرے قوم کے لوگ، میرے ہم وطن انگریز ہندوستان میں آ کر جو تجارت کرتے ہیں بس ان کو اجازت دے دیجیے اور انہیں اجازت دے دیجیے، یہی میرا انعام ہے، میری مراد ہے، میری مانگ ہے. چنانچہ بادشاہ شاہ جہاں نتیجہ پر غور کیے بغیر انعام قبول کر لیتا ہے اور انگریزوں کو ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، اور صرف اجازت ہی نہیں بلکہ خاص رعایت بھی دے دیتا ہے. چنانچہ انگریزوں نے اس فائدے کا اس طریقے سے لابھ اٹھایا کہ پورے ملک میں انگریزوں نے تجارت کی چال اس طریقے سے سکھائی کہ ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا. میرے دوست انگریزوں نے قبضہ کیا ہندوستان کی سرزمین پر. کیوں قبضہ کیا؟ کس لیے کہ ایک انگریز ڈاکٹر مارٹن نے اپنی مراد، اپنی مانگ اپنی قوم کے لیے رکھا تھا، اپنی برادری کے لیے رکھا تھا، اپنے ہم وطنوں کے لیے رکھا تھا، اپنے ہم مذہب کے لیے رکھا تھا، اپنے ہم دھرم کے لیے رکھا تھا. ایک انگریز مارٹن جب اپنی قوم کے لیے اپنی مراد، اپنی مانگ کو قربان کر دیتا ہے تو اس کی قوم کے لوگوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 200 سال تک ہندوستان پر وہ حکومت کرنے لگتے ہیں. ذرا بتائیے صحیح ہے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اور قوم کو کیا فائدہ پہنچا گا؟ تم نے اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے مذہب، ہم مذہب کو کیا دیا؟ تم خود ہی نیک بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ گے، اسلام کا نام پھیل جائے گا، چرچا ہو جائے گا. میرے دوست یہ ہے اظہار اور جذبہ قربانی، یہ ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر. آج کا مسلمان اگر کسی انعام کا حقدار ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے زمین دے دو، کہتا ہے مجھے گھر دے دو، کہتا ہے میرا بینک بیلنس ہو جائے، کہتا ہے میرا خزانہ ہو جائے، کہتا ہے میری جائیداد ہو جائے. لیکن نہیں، ارے تم اگر سچے مسلمان ہو، اسلام کا خادم ہو، تو تمہارے اندر یہ بات نہیں ہو
ہونی چاہیے، بلکہ بات یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر فخر مت کرو، ہمارے مسلمان بھائیوں کی خدمت کرتے رہو، ہمارے مسلمان بھائیوں کے قانون کو آسان کرو۔ مسلمانوں کا تقاضا یہ ہونا چاہیے، اسلام کا تقاضا یہی ہے، اسلام ہر مسلمان سے یہی مانتا ہے، طلب کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی پڑوس والوں کی خبر لو، اپنے پڑوس وقاری کی خبر لو، تو اپنی برادری کی خبر لو، تم خود ہی اپنا فائدہ سامنے مت دیکھو، بلکہ تم اپنی قوم کا بھی فائدہ دیکھو، اپنے ہم مذہب کا بھی فائدہ دیکھو، اپنے دھرم کا بھی فائدہ دیکھو، یہ صفت تمہارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ میرے دوست اسی طریقے کا ایک واقعہ اور نقل کیا گیا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو اسرائیل جو مستقل ملک ہے لیکن مسلمانوں کی ناک میں دم کیے ہوئے ہے، یہ ایک ایسا چھوٹا سا ملک ہے جس کا پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا، جو دنیا کے نقشے پر تھا ہی نہیں، لیکن میرے دوست یہودیوں کا یہ اصول ہے کہ جدھر کا پلہ بھاری دیکھتے ہیں ادھر ہی جھک جاتے ہیں۔ یہودی قوم وہ قوم ہوتی ہے کہ جس کی طاقت ہوتی ہے اسی کے سائے تلے پناہ لینے لگتی ہے۔ چنانچہ وہ جو ہے ورلڈ وار 1 میں 1914 میں برطانیہ کا بول بالا تھا، برطانیہ دنیا کا سپر پاور ملک تھا، برطانیہ کو وہ طاقت حاصل تھی جو آج کے دور میں امریکہ کو طاقت حاصل ہے، برطانیہ کو وہ طاقت حاصل تھی کہ جو بات کہہ دیتا تھا برطانیہ کا بادشاہ اسے دنیا کے ہر ملک کو ماننا پڑتا تھا، تسلیم کرنا پڑتا تھا۔ یہ 1914 کی بات ہے، ورلڈ وار 1 کی بات ہے کہ برطانیہ کی حکومت میں رہنے والا ایک یہودی جو سائنس دانا، اس نے آتشگیر مادہ تیار کیا، بم تیار کیا۔ اس نے جب بم تیار کیا برطانیہ کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ میرے ملک میں رہنے والا یہودی سائنس داں نے ایک بم تیار کیا ہے، لہذا برطانیہ کی طاقت بڑھ گئی، برطانیہ کی قوت بڑھ گئی۔ برطانیہ کا بادشاہ انعام دینے کے لیے سوچا، مجمع عام میں اعلان کیا، اے ڈاکٹر ویلزلی ذرا بتاؤ تجھے کیا انعام چاہیے؟ وہ سائنس داں یہودی ویلزلی کہتا ہے، اے بادشاہ برطانیہ مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، بلکہ میرا انعام یہ ہے، میری مانگ یہ ہے، میری مراد یہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر یہودیوں کے لیے کوئی ملک موجود نہیں ہے۔ اے برطانیہ کے بادشاہ، آپ اگر مجھے انعام دینا چاہتے ہیں تو انعام یہ دیجیے کہ ہمارے لوگوں کو، ہماری قوم کے لوگوں کو، ہمارے مذہب کے لوگوں کو جو ہے فلسطین کی سرزمین پر ایک چھوٹا سا ملک حاصل کرانے کے لیے کوشش کراؤ، اور ہمارے ہم مذہب لوگوں کو حوصلہ دو، ان کی بازیابی کے لیے کوشش کرو۔ چنانچہ یہودی لابی اور اپنی مانگ پوری کر لیتا ہے، اور پھر دنیا کے نقشے پر 1947 میں ایک ملک وجود میں آتا ہے جس کا نام اسرائیل ہے۔ اس ملک کو وجود میں لانے والا امریکہ جو برطانیہ کا بادشاہ ہی تھا، برطانیہ کا حاکم ہی تھا، برطانیہ کا وزیر اعظم ہی تھا۔ وہ بعد میں برطانیہ کے وزیر اعظم جو دوسرے بنے انہوں نے اقرار کیا کہ یہ بات سچ ہے کہ دنیا کے نقشے پر وجود میں لانے کے لیے ہم نے جو کوشش کیا یہودی ملک اسرائیل کو، یہ کوشش اس لیے کیا تاکہ سائنس داں ویلزلی کو جو ہے انعام دیا جائے، ان کی مانگ پوری کی جائے، انہیں کا حوصلہ رکھنے کے لیے ہم نے جو ہے دنیا کے نقشے پر اسرائیل ملک کو وجود میں لایا۔ چنانچہ میرے دوست کہنے کا مطلب یہ ہے، یہاں پر وضاحت یہ کرنی ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، وضاحت کرنے کا مقام یہ ہے، قابل عبرت ہے، عبرت کی جگہ ہے کہ ایک یہودی سائنس داں اپنی قوم کے لیے اپنے مفاد کو قربان کر دیتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ دنیا کے نقشے پر ایک الگ ملک وجود میں آ جاتا ہے۔ وہ غیر قوم ہے، وہ اسلام کا ماننے والا نہیں، وہ اسلام کی تاریخ کو جاننے والا نہیں، لیکن اسلام کے باتوں پر عمل کیا تو اسے دنیا حاصل ہو گئی، اسے ملک حاصل ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے، آج روز مرہ اور آئے دن کا معمول بنا ہے، وہ بنا ہوا ہے کہ فلسطین کے مسلمان روز کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، چکی میں ڈھل رہے ہیں۔ 57 مسلم ممالک ہیں لیکن ایک چھوٹے سے ملک کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے مسلمانوں میں جذبہ اظہار قربانی نہیں ہے۔ آج کے مسلمان صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، آج کا مسلمان صرف اپنے لیے چاہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ صرف میرا ہو جائے، صرف میرا